بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی کی تیاری اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کا ذکر آیا ہے اور ان کا نام کل 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ انہیں یہ نام اس لیے دیے گئے کیونکہ وہ برسوں تک اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے گریزاری کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لامک، دادا کا نام متشلق اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 300 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ جب آپ نے ان پر لعنت بھیجنے کا ارادہ کیا تو اسی وقت آسمان اول کے 2000 فرشتے نازل ہوئے جو منتخب فرشتوں میں سے تھے۔ ان فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اپنی قوم پر لعنت نہ کریں۔ آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے مزید 300 سال انہیں مہلت دی، مگر جب یہ مدت پوری ہوئی پھر بھی قوم ایمان نہ لائے تو آپ نے دوبارہ لعنت کا ارادہ کیا۔ پھر آسمان دوم سے بھی 2000 فرشتے نازل ہوئے اور یہی گزارش کی۔ آپ نے ایک اور بار مہلت دی، لیکن جب کل 900 سال گزر گئے اور قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 اور 37 میں بیان ہے کہ آپ کی قوم کے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جیسا سورہ نوح میں آیت نمبر 26 اور 27 میں آیا ہے، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور صرف نافرمان اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے۔ آپ کی قوم مذاق اڑاتی، کتنے بوڑھے شخص نے درخت لگانا شروع کر دیے۔ لوگ پتھر بھی مارتے تھے۔ اسی طرح 50 سال گزرے اور درخت مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹے اور کشتی بنائیں۔ قوم نے پھر مذاق اڑایا، اب جب درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بوڑھے نے انہیں کاٹ بھی دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38-39 میں آیا ہے۔ جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو آپ پر ہنستے۔ آپ نے فرمایا، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھائے۔ کشتی کی لمبائی 120 ہاتھ، چوڑائی 80 ہاتھ، اونچائی بھی 80 ہاتھ تھی اور ایک ہاتھ یعنی کلائی سے درمیانی انگلی تک کا فاصلہ تقریباً نصف میٹر ہوتا ہے، لہٰذا کشتی کی لمبائی تقریباً 60 میٹر، چوڑائی 40 میٹر اور اونچائی 40 میٹر کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، مجھے کشتی بنانے میں کون مدد دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو، جو بھی مدد کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو چیز وہ تراشے گا وہ سونا یا چاندی بن جائے گی۔ آپ نے اعلان کیا تو کچھ لوگ کشتی بنانے میں شامل ہو گئے، لیکن وہ مذاق بھی کرتے رہے۔ یہ جنگل میں کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے عورتوں کی زرخیزی روک دی تھی تاکہ کوئی اولاد نہ ہو۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے پر سورانی زبان میں پکارا تو تمام جانور اور پرندے جمع ہو گئے۔ آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں صرف دنیا کے تمام لوگوں میں 80 لوگ ایمان لائے۔ پھر جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں آیا ہے، جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔
اس میں آپ کے اہل خانہ اور ایمان والے شامل تھے جن کی نجات اللہ نے مقدر کر دی تھی۔ جب کشتی چلنے لگی، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کافروں میں شامل تھا۔ آپ نے اسے بلایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، اور مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ جس کا تمہیں علم نہیں۔ جب پانی نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا تو کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جذب کر لے، اور آسمان کو کہا کہ بارش روک دے۔ جب زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا، آسمان رک گیا تو کشتی جوڑی پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے زمین پر اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی اور برکت نازل کی۔ آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافید انسانوں کی نسل کے بانی بنے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ آج زمین پر تمام انسان انہی 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام 2 باپوں میں سے ایک تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے والد ہیں۔ روایت کے مطابق کشتی 6 مہینے پانی میں رواں دواں رہی، یعنی رجب کے آغاز سے لے کر ذی الحج کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء تک۔ بعض روایات میں 10 رجب سے عاشوراء تک کی مدت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے فرمایا، میں اپنے بندے کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ سب پہاڑوں نے سر بلند کیے سوائے جودی کے جس نے عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کو پسند فرمایا اور کشتی کو جودی پر ٹھہرایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال تبلیغ میں، 200 سال کشتی کی تیاری میں، اور 500 سال طوفان کے بعد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اب دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا اتنی مہلت دو گے کہ دھوپ سے سائے میں جا کر بیٹھ سکوں؟ ملک الموت نے کہا، جائیے، جب سائے ملا تو آپ کی روح قبض کر لوں گا۔ آپ سائے میں پہنچے اور فرمایا، دنیا کی زندگی تو بس دھوپ سے سائے میں جانے جتنی ہے۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔